خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام ویورز کو میرے اور ایونجلسٹ شون خان کی طرف سے بہت سارا سلام۔ ہمارا دل نہایت شادمان ہے کہ خداوند نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کو شیئر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف باتوں پر، مختلف ایسے پرابلمس پر بات کرتے ہیں جو گھرانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر سلوشنز پر بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے خداوند کے کلام کے مطابق۔ آج ہمارے ساتھ پاسٹر اسٹیفن شریف موجود ہیں اور ان کی اہلیہ رومیلا شریف، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ایسے پرابلمس ہیں جو گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا سلوشنز کیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں، ویورز بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے گھرانے کا آغاز ہوا۔ تو جی، میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند کے نام کو سب عزت اور جلال اور بزرگی ہے کہ میں ایک خادم کے گھرانے سے ہوں۔ میرے ابو خادم تھے، پھر بڑے بھائی پاسٹر سیمول کھوکھر پاسٹر تھے، اور اس کے بعد پھر خداوند کی بہت شکر گزاری کہ میرے ہسبینڈ بھی پاسٹر ہیں۔ تو ہمارے 3 بچے ہیں اور تینوں پڑھتے ہیں، تو بس شکر گزاری ہے خداوند کے، ہم 5 خداوند کی خدمت میں مسرور ہیں۔ آمین آمین۔ اور مبشر صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی نے خدمت سے بہت جان چھڑائی، بھاگتے رہے خدا سے کہ ہم نے خدمت نہیں کرنی، تو بس خدا کا پلان تھا، خدا کا منصوبہ تھا، تو خدا ہمیں خدمت میں لے کر آیا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 13 سال ہم دونوں میاں بیوی خدمت سے بھاگے، اور ان 13 سالوں کے اندر میں 2 سے 3 دفعہ دبئی میں گیا، اور میں سونے کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ مٹی بن جاتا تھا۔ پھر میں نے دبئی میں یہ خدا سے دعا کی کہ خداوند، اب اگر میرے بیٹے پڑھیں یا نہ پڑھیں، میرے بیٹے کھانا پیٹ بھر کے کھائیں یا نہ کھائیں، میں اب واپس جاؤں گا اور پراپر بائبل کالج کر کے فل ٹائم خدمت کروں گا۔ تو پھر خداوند کی شکر گزاری، جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے بائبل کالج کیا، اور اس کے بعد اب فل ٹائم خدمت کر رہا ہوں، اور اس وقت مجھے 10-12 سال ہو گئے فل ٹائم خدمت کرتے ہوئے۔ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ خداوند کی شکر گزاری۔ اکثر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک گھرانے کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے، جی، کیونکہ آغاز گھرانے کا ان سے ہوتا ہے۔ جی، جب ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، تب اس کا گھرانہ الگ ہوتا ہے، جی، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکا بھی جو اپنے باپ کے اس سے گھرانے سے ہوتا ہے، اس کا گھرانہ سپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس کے گھرانے میں، کیونکہ وہ سربراہ ہے؟ میں آپ کو بڑی بیسک بات بتاتا ہوں۔ جن دنوں میں میرا رشتہ ہونا تھا، جی، تو میرے جو استاد تھے پاسٹر صاحب، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کا رشتہ ہوگا آپ نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے دعا کرنی۔ تو میں ادھر دعا کرتا تھا اور میں کہتا تھا خداوند، جو وائف تو میرے لیے بہتر سمجھے گا وہ مجھے دینا۔ تو دوسری طرف یہ دعا کرتی تھی، وہ یہ بتائیں گی۔ تو میرا یہ تھا کہ جب میں کیونکہ پاسٹر کی بیٹی تھی، تو ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا، جو لوگ خدمت میں ہوتے ہیں یا خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو جب خدا کے ساتھ آپ اٹیچ ہوگے تو آپ پھر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کرو گے۔ اگر آپ دنیا داری میں رہو گے تو پھر آپ دنیا داری کی فکروں میں رہو گے، تو اپنی جو وائف ہے اس کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے ہو۔ تو میری یہی دعا ہوتی تھی کہ جب بھی دعا کرتی تھی، جب مجھے پتہ چلا کہ ابھی یہ لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں یا رشتے آ رہے تھے، تو میں یہی دعا کرتی تھی کہ خداوند جو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن میرے لیے ایسا لائف پارٹنر ہو جو کہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہو، جو تجھے سمجھتا ہو، تجھے جانتا ہو۔ مانتے تو ہم ہیں کرسچن لوگ، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں، اور جب تک ہم یسوع کو جانتے نہیں ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کہ یہ خداوند سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ تو پھر جب ہماری شادی ہوئی تو یہ اسی طرح میرے ساتھ بھی تھے۔ تو شکر ہے خداوند کا کہ ہمارے
شادی کو تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں اور آج تک یہ اسی طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں جس طرح شروع کے سالوں میں. آمین آمین. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک وائف کی کیا رسپانسبلٹی ہے گھرانے کے اندر؟ اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ سب سے پہلے تو اٹیچ ہو. پلس اگر ہم بائبل کے مطابق دیکھیں تو سارہ جو تھی وہ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی. تو ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ خدا کے بعد خداوند ہے، خدا ہے، مطلب اسی طرح اس کو سمجھے، اس کو اسی طرح عزت دے، اس کی بات کو سمجھے، سنے، جو اس کو پسند ہے وہ کرے، تو پھر اچھی زندگی گزر سکتی ہے. اگر وائف جو ہے وہ اپنے طریقے سے خود کو ختم نہ کرے، اپنی سوچ کو ختم نہ کرے، اپنے امیج کو کہ میں جو چاہتی ہوں میں وہ کروں، تو پھر آپ اچھے طریقے سے چل نہیں سکتے. اگر آپ ہسبینڈ کو سمجھیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بنا شور کیے سمجھ جائیں تو بہت اچھی زندگی گزر سکتی ہے. آمین. اور بس اب اکثر ہم دیکھتے ہیں گھرانوں کے اندر پرابلمس تو طرح طرح کی ہے، لیکن ایک جو مین پرابلم ہے وہ ہے نا اتفاقی. جی. اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نا اتفاقی کی وجہ سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، تباہ برباد ہو جاتے ہیں. جی. اور پھر وہ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اوپر سے. جی. پہلے میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے، جی. ان کو دیکھ کر پھر ان کی اولاد میں ہوتی ہے، اور اگر وہ اولاد شادی شدہ پھر ان کے کپلز کے اندر ہوتی ہے. پھر چلتے چلتے وہ پشت در پشت کام چلتا رہتا ہے اور وہ جو ہے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. جی. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاس صاحب کہ اس کے یہ کیا اس کی وجہ ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کی جو مین روٹ ہے جی وہ ہے خدا سے دوری. جب میاں بیوی خدا کے ساتھ ہیں تو وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جوڑا ہے. اور جب دونوں میاں بیوی، میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں جس طرح کلام مقدس میں پڑھتے ہیں نا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں. میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں اپنی فیملی کے تعلق سے کہ جب میں اور میری مسز تھے تو خدا نے اس وقت تک ہمیں ابھی بلیس نہیں کیا تھا. شادی کے شروع کی مہینوں کی بات، ہم دونوں دعا کریا کرتے تھے. تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ جب ہم 2 ہیں تو خداوند ہمارے درمیان ہے. پھر خدا نے بلیس کیا، آگے فیملی کو ڈیولپ ہونا شروع کی. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی دعا کریں گے تو آنے والے بچے بھی اسی چیز کو دیکھیں گے. اور میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دوں گا کہ میں نے ایک فیملی کو اتنی قریب سے دیکھا کہ وہ بچے بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے سب نے شادیاں نہیں کی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ کی پوری زندگی لڑائی ختم نہیں ہوئی. اور لڑکے لڑکیاں یہ کہتے تھے ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے جو ہمارے ماں باپ نے کیا ہے. تو انہوں نے شادیاں نہیں کی، ہائی کوالیفائی پڑھے لکھے تھے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ساری چیزوں کو خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن آدم کے لیے کیوں کہا خدا نے؟ تو اس کا مطلب یہ خدا کی پلاننگ ہے کہ جب خدا ایک میل کو بناتا ہے تو لازم اس کے لیے کسی فیمیل کو بھی بناتا ہے تاکہ زمین پر ایسی اولاد پیدا ہو جو خدا کے جلال کے لیے ہو. تو اس طرح سے گھرانے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اگر میاں بیوی دعا کرنے والے ہیں تو لازمی وہی جو پھل ہے وہ آگے بچوں میں نظر آئے گا. اور کیا مثال ہے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کا پروگرام میں اور میرا گھرانہ یہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے خاندان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پھر وہ ہمارے آگے گھرانے جو ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں. جی. تو جیسے آپ کی شادی کو اتنا سال ہو گئے ہیں اور آپ لوگ اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں اور خدا ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی لائف میں ایسی کیا پریشانیاں کبھی آئی ہوں اور اس کے بعد آپ جب اس میں سے نکلے تو کیسے آپ نے خدا ان کے نام کو جلال دیا؟ اوبویسلی پرابلمس تو فیس ہم سب کرتے ہیں اپنی لائف میں، تو کیسے آپ نکلے پھر ان میں سے؟ جب بھی ہمیں کوئی خاندانی پرابلم آتی ہے تو ہم نے اس کا سلوشن بائبل میں سے نکالا ہے. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ اس بات کو شیئر کیا ہے کہ ہماری جو ساری پرابلم ہے اس کا حل ہمارے خداوند کے پاس ہے.
کیونکہ ہم اگر صرف یہ گیت گاتے رہتے ہیں حل مشکلات اور اس پر ڈالتے نہیں ہیں کہ وہ ہماری پرابلم حل کرے، تو پھر وہ صرف گانے تک ہی محدود رہ جاتا ہے. جی تو ریسنٹلی میری فیملی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوئی، تو اس میں میں نے اور میری بیوی، میرے بچوں نے، ہم سب نے مل کر اس کو خداوند کے حضور رکھا، اور خداوند نے اس میں سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے نکالا. تو خدا ہی سنبھالتا ہے، جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں پریپیئر کرتا ہے، ریپیئر کرتا ہے، مرہم پٹی کرتا ہے. ویری گڈ. آمین. بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے، مزید اس کو کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ. ویلکم بیک. تو جیسے کہ ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، تو اب ہم سسٹر سے جانیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی جیسے تعلیم اور تربیت میں ان کا کیسے ان کو آگے بڑھایا، اور جیسے کہ ان کی سیکولر ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو آپ نے ان کو ببلیکل ایجوکیشن کی طرف بھی کیا، یا صرف وہاں تک ہی محدود رہے؟ جی خداوند کی شکر گزاری. میرے تینوں بچے جو ہیں وہ میٹرک تک تو سینٹ پال میں پڑھے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بڑا والا جو ہے اس نے تبانی سے CA کیا، ابھی وہ کیف کر رہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ صوفہ یونیورسٹی میں BBA کر رہے. اس سے چھوٹا جو ہے وہ پری میڈیکل کا کر رہے ہیں تبانی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بائبل کا بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں. شکر گزاری خداوند کی کہ تینوں اپنے باپ کے ساتھ خدمت میں اٹیچ ہیں. بڑا والا جو ہے وہ ساری مینجمنٹ کرتا ہے چرچ کی، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ پرزائڈنگ کرتا ہے، پلس کوائر کو لیڈ کرتا ہے، اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ طبلہ نواز ہے، وہ طبلہ بجاتا ہے. تو شکر گزاری خداوند کی کہ ہم پانچوں مل کر تو خدمت میں بھی اسی طرح ہیں جس طرح کہ دنیاوی تعلیم میں. آمین. اور اکثر لوگ اس کو انٹر میٹرک تک ہی محدود کر دیتے ہیں، جی جو دنیاوی ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ انٹر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے کیریئر چوز کرنا ہوتا ہے. جی جیسے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ CA جو جیسے آپ نے بتایا کہ میرا ایک بیٹا CA پڑھ رہا ہے، اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت CA کرنے کے کینڈیڈیٹس کوئی 10% یا 8% کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن کے اندر CA کا شوق ہوتا ہے، اور اسپیشلی ہم کرسچنس کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہت کم ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بہت محنت ہے کہ آپ بچے کو جو ہے CA پڑھا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے ایک کو میڈیکل میں کیا ہے، ایک کو بزنس فیلڈ میں کیا ہے. تو بس اب آپ نے کیوں یہ مناسب سمجھا، کیوں بہتر سمجھا کہ دنیاوی ایجوکیشن پہ اتنا فوکس کیا جائے؟ میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ جب میں بائبل کالج میں تھا تو ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے. جب کوئی فارنر ہمیں ٹیچ کر رہا تھا تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، ہمارے بیچ کو 4 فارنرز نے پڑھایا. تو اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جن کو پہلے ٹرانسلیٹر کو بتانا ہوتا تھا، وہ پھر اپنے طریقے سے فارنر کو بتاتے تھے انگلش میں. تو میں جب بائبل کالج کر رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جتنا بھی یہ پڑھ سکیں ان کو دنیاوی تعلیم میں لے کے جانا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ہم ان کو لے کے جائیں گے. تو خداوند کی شکر گزاری کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بائبل کالج بھی بھیجا. 2 سال کا انہوں نے ڈپلومہ کیا. لیکن میں نے ان کو کہا میں نے آپ کو پادری نہیں بنانا، آپ نے بائبل کالج اپنے نالج کے لیے جانا ہے. اگر خداوند کی مرضی ہے تو وہ آپ کو خداوند بلا لے گا. بہت خوبصورت. اور اس کا پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں مبشر صاحب کہ جب ہم گھر میں 5 بائبل کھولتے ہیں تو میں آیت پڑھتا ہوں، اور ان تینوں بھائیوں کو پلس ان کی ماما کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی آیت پڑھیں گے اور اس کے اوپر ہم نے کیا بات کرنی. تو چھوٹے سے شروع کر کے بڑا تک، اور پھر ان کی ماما، ہم 5 اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرتے ہیں، جس طرح سرمد چھوٹا دیتے ہیں، لاسٹ میں نے دینا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح سے یہ ہے کہ اب خداوند کی شکر گزاری کہ تینوں بیٹے کسی بھی جگہ خداوند ان کو موقع دے بائبل پڑھنے کا، بائبل دعا کرنے کا.
وہ خداوند کی شکر گزاری سے وہ بول سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. تو ہم نے نہ صرف اپنی کلیسیا کی بلکہ اپنے بچوں کی بھی تربیت بڑی سخت کی ہے, اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بائبل کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پاس صاحب آپ ایک بات بتا رہے تھے کہ میرے بچے سینٹ پال سے انگلش اسکول سے پڑھے, اور جب انہیں بائبل پڑھنے کے لیے میں حوالے پڑھنے کے لیے دیتا تو انہیں اردو نہیں پڑھنی آتی تھی. جی. اور پھر آپ نے اس کو بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ میں نے ان کی وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے اردو پڑھنا سکھائی. جی, میں سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پام سنڈے کا دن تھا, تو ہم اپنی گلیوں کے اندر جلوس نکال رہے تھے, اور ہم نے 3-4 لڑکوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے ہم, اور وہاں پہ وہ وہی حصہ پڑھیں گے جو خداوند یسوع مسیح یروشلم کی گلیوں میں انٹر ہوئے. تو میرا بیٹا جو اس وقت CA کر رہا ہے وہ اس طرح بائبل ریڈ کر رہا تھا, اور وہ گدی پر بیٹھ گیا. تو مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بائبل کس طرح پڑھ رہا ہے. تو میں نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی, اور میں ایک میٹنگ میں تھا تو ایک خدا کے خادم نے اس بات کو شیئر کیا کہ اگر آپ کا بیٹا اردو نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اردو کی بائبل پڑھائیں. اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی وہ انگلش نہیں جانتا تو اس کو انگلش کی بائبل پڑھائیں. پھر میں نے, میری مسز نے, ہم 5 نے بچوں کے ساتھ مل کر پیدائش سے بائبل پڑھنی شروع کی, اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے مکاشفہ تک ڈیلی ایک چیپٹر پڑھتے تھے, اور ہم آیتیں جو ہے نا وہ اگر 25 ورسز ہیں تو 5 کے اوپر ایکول ڈیوائڈ کرتے تھے تاکہ ہر ایک آیت پڑھے. اور میں ان کو یہ بتاتا تھا کہ اگر ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرا بھی ایسے ہی ریڈ کرے کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ وہ لاؤڈ پڑھ رہا ہے لیکن آپ دل میں پڑھیں, تاکہ اگر جو الفاظ وہ پڑھ رہا ہے وہی الفاظ اگر آپ کو نہیں آ رہا تو جب وہ آپ کے ساتھ آئے تو آپ کو پڑھنا ہے. بہت زیر, زبر, پیش, یہ سب کچھ ان کو میں نے پڑھنا سکھایا, اس میں بتایا کہ کیسے اس کا فرق کیا ہوتا ہے, اس کو پڑھنا کیسے. بس اب یہ آپ نے بہت ڈیپ نالج کی جو ہے نا آپ نے بات بتائی ہے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھرانوں کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے. جی جی. بلکہ یہ تو دنیاوی ایجوکیشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے ٹیچر, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ایز اے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں, اور بلکہ ابھی بھی آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں. جی. تو ایک پاسٹر بھی ہیں چرچ کے اسمبلیز آف گاڈ کے, تو آپ کا تو گھرانوں میں بہت جو ہے تجربہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے بچوں میں یہ کمزوریاں ہیں. جی جی. کہ وہ اردو, انگلش کے اندر بھی لوگوں کو بہت پرابلم. جی جی. تو اس لیے, اور دوسری چیز پاسٹر صاحب جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, جی, جیسے کسی کو ہارمونیم بجانا, کسی کو طبلہ بجانا, ڈھولک بجانا, اور آپ کو پتہ ہمارے چرچ کلیسیا کو بہت ضرورت ہوتی ہے. جی جی. آپ نے بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی, جی یہ جی. تربیت دی کہ آپ کو چرچ کے اندر خدمت کرنی چاہیے. ہاں جی. اس کو کس طریقے سے آپ نے ان کے اندر انیشیٹ کیا؟ میں بڑی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند نے ہمیں 3 بیٹے دیے ہیں, تو جو سب سے بڑا ہے وہ پورے چرچ کا انتظامی ماحول دیکھتا ہے. صحیح. کہ بھائی چرچ میں کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہارمونیم سیکھ رہا ہے, پرستش کو لیڈ کرتا ہے اور میٹنگ کو لیڈ کرتا ہے. اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ میوزیشین ہے, طبلہ بجاتا ہے. تو خدا کی شکر گزاری کہ وہ ایک اچھا طبلہ نواز ہے. بچپن میں ہی ہم نے اس کو ایک اچھے استاد کے سپرد کیا تھا, تو ایک اچھا طبلہ نواز ہے, ساؤنڈ وغیرہ سیٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے. جی. تو جو سب سے بڑا ہے جو CA کر رہا ہے وہ میسنجر ہے بہت اچھا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم گھر میں میسیج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ اپنی بائبل کھول کے اس نے کافی ریفرنسز بنائے ہوتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں ریفرنس دیتا ہے کہ اس حصے میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور میں نے کئی دفعہ اس کی ماں سے شیئر کیا ہے کہ بے شک دونوں کو خدا نے, ایک کوائر کو لیڈ کر رہا ہے, ایک طبلہ بجا رہا ہے, تو اس کو خدا نے میسج کے لیے رکھا ہوا ہے. تو صاحب میں تو اس کو یوں بھی ہے کہ بچے مطلب ان کے اندر یہ خود سے تو نہیں ہوتا کہ ہم یہ سیکھیں,
جی تو مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، اس بچے میں یہ کوالٹی ہے، جی یہ آپ نے کیسے فائنڈ کیا؟ یہ جو سب سے چھوٹا ہے نا، جی یہ آج بھی جب سویا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ چلتے رہتے ہیں. تو اس کو پھر میں نے طبلے پہ ڈالا جب وہ 8 سال کا تھا. ابھی تو خداوند کی شکر گزاری 19 سال کا ہو گیا ہے. تو جو درمیان والا ہے وہ کوائر میں تھا، اچھا، تو ابھی بھی وہ کوائر کو لیڈ کر رہا ہے اور ہارمونیم بھی سیکھ رہا ہے. تو یہ ہمیشہ سے بات کرتا تھا تو سوچ کے کرتا تھا اور بڑی پائیدار بات کرتا تھا، جو سب سے بڑا ہے. تو ابھی اس کے اندر سے ہمیں یہ چیز نظر آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ بہت اچھا میسنجر ہے. میں 2 ماہ پہلے پنجاب میں تھا، تو تینوں بھائیوں نے چرچ کو رن کیا، تو میسج بڑے بھائی نے دیا تو سب نے بہت پسند کیا. مجھے جو ہمارے چرچ کے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے بہت اچھا میسج دیا. تو 2 سال کا اس نے بھی کیا ہے، بڑے درمیان والے نے بھی کیا ہے. تو اس طرح سے مل کے خدا ان تو یہ آپ نے کوئی زبردستی تو نہیں کی بچوں پہ؟ نہیں، میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ میں نے جو چیز دیکھی ہے نا کہ پاسٹرز کے بچے خداوند سے بہت دور ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میں نے پہلے اپنا بہت ٹائم ضائع کیا ہے، 13 سال بھاگا ہوں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے میری خدمت خراب ہو. تو اس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ تینوں بھائی خداوند کے ساتھ بڑی وفاداری سے چل رہے ہیں. ہمارے بھی تابع ہیں اور ہر وقت ہم ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ بیٹا کبھی بھی چرچ میں کوئی کسی طرح کی کوئی ڈسٹربنس آپ کی وجہ سے نہ ہو. تو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے. تو سسٹر جیسے کہ گھر میں ایک عورت کا بہت کردار ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے بچوں میں شروع سے ہی کیسے بلڈ اپ کیا کہ وہ اس طریقے سے اکیڈیمک ایجوکیشن بھی لی، پھر اس کے ساتھ ساتھ روحانی ایجوکیشن بھی انہوں نے کمپلیٹ کی؟ تو اس میں آپ کا بہت امپیکٹ ہوگا، ہم وہ جاننا چاہیں گے اور اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کیسے ان کو قائل کیا کہ وہ اس طرف آئیں. اصل میں دیکھیں بچہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک گندا ہوا آٹا ہوتا ہے، ایک پیڑا ہوتا ہے نا جیسے. تو اگر آپ چاہو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہو تو اس کی چپاتی بنا لو، ماں جو ہے چاہو تو اس کی نارمل روٹی بنا لو، چاہے تو پراٹھا بنا لو، چاہے تو اس پیڑے کو رکھ دو. جب آپ اس کو رکھ دیتے ہو، اس کو توجہ نہیں دیتے ہو تو وہ خمیر ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی بچے بھی ہیں کہ اگر آپ اس پہ توجہ ان پہ نہیں دیتے ہو، ان کو پوچھتے نہیں ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مسیحی بچے جو ہیں وہ جب ماں جو ہے یا باپ جو ہے ان کو چرچ کے لیے آمادہ نہیں کرتے، ماں باپ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں لیکن بچوں کو چلو گھر رکھ دو، دادی کے رکھ دو، نانی کے رکھ دو، کوئی نہیں، یہ بیٹھنے نہیں دیتے. جب وہ بچپن سے ہی چرچ کے بارے جانتے نہیں ہیں اور بائبل کو سنتے نہیں ہیں، چرچ کو اٹینڈ نہیں کرتے، تو ان کے بڑے ہونے تک وہ یہی ہوتا ہے کہ امی ابا جا رہے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وہ چلتے چلتے پھر وہ بچے بڑے ہو کے تو وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک خادم سے سیکھا تھا، انہوں نے میسج میں بولا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر جو ہے، آپ کا گھر مصیبتوں سے بچا رہے، بیماری سے بچا رہے اور خوشحال گھر آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کو گیتوں سے، زبوروں سے بھر دو. بالکل. تو پھر آپ کے گھر میں برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو شکر گزاری خداوند کی کہ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے صبح سے جب تک ہم لوگ گھر پہ ہوتے ہیں تو تب تک گیت ہی چل رہے ہوتے ہیں. اور شکر گزاری خداوند کی کہ اس کی یہ برکتیں، یہ رحمتیں سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. بس اب گھرانے کی تباہی کا سبب کیا ہے اور اسے کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی کو خدا جوڑتا ہے. جس طرح خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. میاں بیوی جب اپنی لائف کو شروع کرتے ہیں تو دونوں مل کر دعا کرنے والے ہوں گے، تو آنے والی ان کی جو نسل ہوگی، بیٹے بیٹیاں ہوں گے، وہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر ماں باپ دعا کرنے والے نہیں ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ پھر وہ بچے بھی جو ہیں وہ نہ تو چرچ میں اور نہ ہی مطلب وہ کسی مسیحی پروگرام میں. میں نے یہ دیکھا ہے بائبل مقدس کی روشنی میں خدا اپنے بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ تم یہ آئین اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا، یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اگر ماں باپ نے بچپن میں وہ کیے ہوئے ہیں
مطلب خدا کے کلام کو سیکھا ہے تو وہ آگے پھر اپنی اولاد کے ذہن نشین کروائیں گے. پھر مثال کے اندر لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. وہ بوڑھا ہو کر بھی. اب اگر ہم اپنے بچے کو جب وہ چھوٹا ہے انگلی پکڑ کر چرچ لے کے جائیں گے تو اس کو عادت ہوگی کہ میں نے چرچ میں جانا ہے, میں نے کیسے بیٹھنا ہے, اور چرچ کے اندر میں نے کس طرح سے سننا ہے, اور پھر آگے میں نے اس کو کیسے لینا ہے. کیونکہ بچہ تو جو ہے اس کو تو ہم گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں کہ بچے کو کہتے ہیں یہ کام جو آپ نے کیا یہ غلط ہے, تو جب اسے ہم عام زندگی میں سکھا سکتے ہیں تو اسے چرچ بھی لے کے جانا ہے, اسے سکھانا ہے. اور اس طرح سے پھر میں نے تو اپنے بچوں کی بڑی سخت تربیت کی ہے. ایک وقت تھا کہ انہوں نے گھر ہینگر لانے چھوڑ دیے تھے, تو بائبل میں لکھے نا کہ تو اگر اس کو چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا. ہاں پاس صاحب, کیونکہ یہ ایک بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی اکثر جو ہے ماں باپ وہ مارتے نہیں ہیں, جی. تو کیا مارنا بچوں کو یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے, یہ کیا بائبل کے خلاف ہے چھڑی کا استعمال کرنا؟ جب ہمیں خدا نے پہلا بیٹا دیا تو ان کی امی اس وقت زندہ تھی, تو وہ ہمیں یہ کہتی تھی کہ بیٹا اگر بچہ آپ کے چہرے کے غصے سے سمجھ رہا نا کہ میرا پاپا غصے میں ہے تو پھر اسے مارنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ خود بھی خادمہ تھی اور ان کی بڑی خدمت تھی, بڑی دانا عورت تھی وہ, خدا ان کی شکر گزاری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کو اگر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چھڑی سے ماریں گے تو وہ مر نہیں جائے گا. تربیت میں چھڑی کا استعمال بھی ہونا ضروری ہے, لیکن ایک حد تک. ہاں جی, کیونکہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ پھر خرابی پیدا کرتی ہے. تو بس جب تک ہم نے سوچا ہم نے ان کی پٹائی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, ہم شیئر کر رہے ہیں. ایک وقت تھا پھر اس کے بعد چھوڑ دیے. اب خداوند کی شکر گزاری. دیکھیں دنیا میں نا لوگ جانوروں کو سدھارتے ہیں, تو جب تک وہ سیکھتا نہیں ہے اس کو وہ ڈراتے ہیں. جب وہ جانور سیکھ جاتا ہے, جیسے گھوڑا لے لیں, گدھا لے لیں, یا کوئی بھی اور جانور لے لیں, تو جب یہ تو خدا کی شکر گزاری اولاد ہے, انسان کو خدا نے اولاد دی ہے, بلیس کیا ہے, میراث ہے, تو اس کو اگر آپ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہیں گے تو چل جائیں گے, سیکھیں گے. لیکن سب سے زیادہ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. اور کیا وہی چھڑی بیوی پہ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ خداوند کی شکر گزاری ہے. 24 سال ہماری شادی کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, 25واں سال جو ہے نا وہ 2-4 ماہ میں ختم ہو جائے گا. تو آج تک خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ان 24 سالوں میں یہ کبھی بھی اپنے میکے بچوں کو لے کے نہیں گئی, جیسے ہوتا ہے نا ناراض ہو کے, یا انہوں نے کبھی دھمکی لگائی ہے جی میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں, امی کے گھر جا رہی ہوں, ایسی کبھی کوئی نوبت نہیں آئی. گھر میں دیکھیں برتن سے ٹکراتے ہیں, لیکن وہ برتن لوگ باہر نہیں پھینک دیتے. ہاں جی, اس برتن کو اٹھا کے دوبارہ لوگ شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہی پرابلم ہوتی ہے جو عام گھرانوں میں ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو مل کر خدا کے کلام سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دکھ آئے, تکلیف آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, خدا کا کلام کہتا ہے مصیبت میں تیرے ساتھ. جی. اور پھر وعدہ بھی ایسا کیا ہے جی کہ دکھ سکھ میں ساتھ رہیں گے. جی جی بالکل. تو یہ بڑی شکر گزاری خدا. آمین آمین. جی. تو پاس صاحب کیونکہ آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی, اور یہ ایک بلیسنگ ہے کہ آپ دونوں ہمارے پروگرام پر آئے, ویورز کے ساتھ آپ نے ایسی باتیں شیئر کی جو میں سمجھتا ہوں کہ گھرانوں کے لیے بہت ہی برکت کا سبب ٹھہریں گی. اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے جو ہے ایک پرے کریں. جی آئیے اپنی آنکھیں بند کریں. قادر مطلق ہمارے آسمانی باپ, ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے, اس پروگرام کے لیے, تیرے خادم بندہ مبشر شون اور ان کی مسز کے لیے. پروگرام میں اور میرا گھرانہ, ہم اس پروگرام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے, اور خداوند تیرے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے, ان کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزاری برکت کی دعا کرتے ہیں. خداوند یہ چینل جب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ خداوند تیرے پاس آئیں, اور خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اور خداوند کی آمد کے لیے تیار ہوں. خداوند شکر گزاری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں یسوع کے نام سے. آمین.
थैंक यू पास्टर साहब आपके आने का, सिस्टर जी आपके टाइम देने का। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने भी आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों से, आपके घराने से बहुत कुछ सीखा होगा। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड आता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 7:30 बजे। इसको ज़रूर देखें, फीडबैक दें और अपना प्यार भी दें। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।